अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, बेशक ईमान वो नूर है जो सिर्फ पाकीज़ा दिलों पर उतरता है और हिदायत सिर्फ उसको मिलती है जो सच्चे दिल से हिदायत का तलबगार हो। आज भी हम ऐसे ही एक सच्चे दिल और साफ नीयत रखने वाली एक बहन की रिवर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको अल्लाह ने अपने फजल से सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमाई। इस बहन का ताल्लुक इंग्लैंड से है और इसकी क्लास में कुछ पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियां पढ़ती थीं, जिनसे दोस्ती के बाद इसे इस्लाम की जानकारी मिली। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस्लाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। मुझे अक्सर एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि मैंने इस्लाम कैसे कबूल किया। और सच कहूँ तो ये वही सवाल है जो मैं भी अक्सर दूसरे नए मुसलमानों से पूछती हूँ, क्योंकि जानना बहुत दिलचस्प होता है कि हम सब किस पस मंज़र से आए और वो कौन सा लम्हा या वजह थी जिसने हमें इस्लाम की तरफ खींच लिया। ये लम्हा मेरे लिए थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि मैंने कभी बस यूं बैठकर टिकटॉक या कैमरे से बात नहीं की। हाँ, खुद से बातें ज़रूर की हैं, मगर लोगों के सामने इस तरह बोलना बिल्कुल नया तजुर्बा है। मैं इस वीडियो की शुरुआत ये कहकर करना चाहती हूँ कि मैं फ़िलहाल मुकम्मल शरई हिजाब नहीं करती। मैं हिजाब के सफ़र पर हूँ। इंशाअल्लाह मेरा दिल वाक़ई चाहता है कि मैं हिजाब मुकम्मल तौर पर अपना लूँ। लेकिन मैंने अभी पिछले साल ही इस्लाम कबूल किया है और मैं ऐसी कतई नहीं हूँ जो रातों रात कोई बड़ी तब्दीली कर ले। मैंने खुद को आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ लेकर आई हूँ। अल्लाह के हुक्म पर चलने की कोशिश में हूँ और मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ जगहों पर आहिस्ता-आहिस्ता हिजाब पहनने की आदत डाल रही हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं इसे मुकम्मल तौर पर अपना लूँगी। तो बराह करम कोई मनफ़ी तबसरा ना करें कि ये तो पार्ट टाइम हिजाब पहनने वाली है, क्योंकि हाँ, मैं हूँ। लेकिन हर कोई अपने सफ़र में मुख्तलिफ मरहले से गुज़रता है और ये मेरा मरहला है। मैं आज आपके साथ अपनी पूरी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये बहुत लंबी हो, तो मैं कई पार्ट्स में से मुकम्मल करूँ। और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना माज़रत कि मैंने आपके 5 मिनट ज़ाया किए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी ईमान की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मैं तकरीबन 16 साल की थी और कॉलेज में दाखिल हुई। मेरे कोर्स में कुछ मुसलमान लड़कियां थीं। वो ज़्यादा मजहबी नहीं थीं, बस कभी कभार बातचीत में इस्लाम का जिक्र आ जाता या कोई एक आध नमाज के लिए मस्जिद चली जाती, बस इतना ही। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में कोई लड़की ऐसी मुसलमान नहीं थी जो बाकायदा हिजाब पहनती हो या दीन पर सख्ती से अमल करती हो। तो इस्लाम मेरे लिए कोई ख़ास नुमाया चीज़ नहीं थी कि जिसके बारे में मैं तजस्सुस महसूस करती। खैर, मैं कॉलेज में आई, उन लड़कियों से दोस्ती हुई। मुझे पता था कि वो मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में मुझे कुछ ख़ास मालूम नहीं था। स्कूल में हमने बस इतना पढ़ा था कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज होती है, नमाज के लिए जाए नमाज इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी ही मालूमात थी, कोई गहरा इल्म नहीं था। तो एक दिन हम सब कैंटीन में बैठे थे। वो 2 मुसलमान लड़कियां जिन्नात के बारे में बात कर रही थीं। मैंने बहुत दिलचस्पी से उनकी बातें सुनी। वो पाकिस्तान में जिन्नों के वाक़यात सुना रही थीं और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। मुझे वैसे भी हमेशा से मौत के बाद की ज़िंदगी, रूहों और भूतों के बारे में तजस्सुस रहा है। दर हकीकत मैं इन चीज़ों पर यकीन रखती थी, तो जिन्नात की बातें मुझे बहुत पुरकशिश लगीं। मैंने उनसे कई सवालात किए कि जिन्नात कैसे नज़र आते हैं, क्या वो शक्ल बदल सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, जिन किसी इंसान की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, जैसे तुम्हारी माँ, भाई या बहन की शक्ल में भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर बात वहाँ से आगे बढ़ी। मैंने उनसे मज़हब के बारे में छोटे-छोटे सवाल पूछने शुरू किए, मसलन कि क्या वो खुदा पर ईमान रखती हैं?
کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں؟ کیا وہ مانتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے؟ وہ ہمیشہ میرے سوالوں کا اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتی تھیں، اور جب کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا تو بڑے خلوص سے کہتی کہ وہ کسی اور سے پوچھ کر بتائیں گی، اور پھر وہ میرے سوال کا جواب ڈھونڈ کر لاتی۔ اسی دوران میں نے لائبریری سے اسلام پر کتابیں لینا شروع کر دیں، بنیادی 5 ارکان اسلام، نماز، روزہ وغیرہ کے بارے میں۔ میں خاص طور پر پردے کے بارے میں پڑھنے لگی کہ عورت کو حجاب کیوں کرنا چاہیے، کچھ خواتین چہرہ کیوں ڈھانپتی ہیں اور کچھ کیوں نہیں ڈھانپتی۔ مجھے یہ سب کچھ پڑھ کر بہت دلچسپ لگا، لیکن اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا کہ میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ گرمیوں میں یہ لوگ کتنا گرم محسوس کرتی ہوں گی۔ بس ایسی ہی عام سی دنیاوی سوچ تھی۔ میں جس بیک گراؤنڈ سے آئی تھی وہاں مذہب کا کوئی خاص وجود نہیں تھا، نہ ہم چرچ جاتے تھے، نہ گھر میں دعا ہوتی تھی۔ میں بس اتنا مانتی تھی کہ شاید خدا ہے، لیکن کبھی عبادت نہیں کی۔ میری ماں بھی ایسی ہی تھی، مذہب سے دور۔ صرف میری نانی کبھی کبھار چرچ جاتی تھیں، لیکن وہ بھی ہر اتوار کو نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا خاندان تقریباً برائے نام ہی دھارمک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کالج میں ان مسلمان لڑکیوں سے بات چیت، اسلامی کتابیں پڑھنا اور اسلام کے بارے میں دلچسپی لینا، 4 سال تک کالج میں یہی چلتا رہا۔ پھر کالج سے نکلنے کے بعد بھی میں اسلام کو کبھی کبھار پڑھتی رہتی تھی، اور میں نے کالج سے نکلنے کے بعد تقریباً مزید 3-4 سال فیصلہ کرنے میں ضائع کیے۔ تو اس طرح یہ سارا سفر تقریباً 7 یا 8 سال تک جاری رہا۔ جنات سے بات شروع ہوئی تھی، پھر بات عربی اور اردو زبان پر چلی گئی، کیونکہ جن بہنوں سے میری دوستی تھی وہ سب پاکستانی تھیں۔ پھر میں نے مزید کتابیں پڑھیں، کالج میں چھوٹے چھوٹے اسلامی حلقے شروع ہوئے جہاں خالق کے وجود کے دلائل اور قرآن کے ثبوت پر بات ہوتی تھی، تو یہ سب میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ کالج سے نکلنے کے بعد میں جاب کے دوران بھی بڑی اسلامی کانفرنسوں میں جانے لگی، برمنگھم، مانچسٹر، لندن وغیرہ۔ وہاں جا کر حیران رہ جاتی کہ کتنی زیادہ مسلمان عورتیں جمع ہوتی ہیں۔ سب نے حجاب اور نقاب پہنا ہوتا، ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ایک عجیب سکون اور حوصلہ ملتا۔ یہ سب تقریباً 7 یا 8 سال چلتا رہا۔ پھر جب میری شادی کا مرحلہ آیا تب میں نے اسلام قبول کیا۔ سچ یہ ہے کہ میں کئی سالوں سے اسلام پر یقین رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں پڑی تھی۔ کوئی چیز تھی جو مجھے روکے رکھتی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کر لی تھیں۔ میں نے کلب جانا چھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دی، سور کا گوشت کھانا بند کر دیا، جہاں تک ممکن ہوتا حلال کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ یعنی میں کافی حد تک اسلام کو فالو کر رہی تھی۔ لباس میں بھی تبدیلی لے آئی تھی، تنگ کپڑوں کے بجائے ڈھیلے سویٹرز، لمبے اسکرٹ یا ایسے لباس جو پورا جسم ڈھانپ لیں۔ پھر جب شادی طے کرنے کا وقت آیا تو میرا نکاح ایک مسلمان سے ہونے والا تھا۔ میں ابھی فی الحال اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ میں مسلمان مرد سے کیسے شادی کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ میں یہاں اپنی ریورٹ اسٹوری سنانے کے لیے بیٹھی ہوں، اپنی لمب اسٹوری سنانے کے لیے نہیں۔ تو ہم اصل موضوع پر ہی فوکس رکھیں گے۔ تو شادی سے پہلے ہم مسجد گئے امام صاحب سے تاریخ طے کرنے کے لیے، اور وہی لمحہ میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ بن گیا۔ جیسے ہی میں مسجد کے اندر داخل ہوئی، میرے دل میں ایک زبردست احساس پیدا ہوا۔ مجھے لگا میں ابھی اسلام قبول کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، نکاح، تاریخ، تفصیلات، اور میرا دل بار بار کہہ رہا تھا مجھے ابھی مسلمان بننا ہے۔ ہم خواتین مسجد کے الگ حصے میں تھیں۔ میں نے اپنی مسلمان دوست کو کہا جو کہ میرے ساتھ بیٹھی تھی کہ مجھے ابھی کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور فوراً امام صاحب کو بتایا کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ وہاں موجود سب لوگ بہت خوش ہو گئے اور میں نے وہیں مسجد میں شہادت پڑھی۔ اس لمحے کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب میں مسجد سے باہر نکلی تو جس شخص سے میری شادی ہونے والی تھی وہ حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔
جب میں مسجد سے باہر نکلی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ احساس کہ میں اب مسلمان ہوں واقعی دل کو تازگی دینے والا تھا۔ جہاں تک میرے گھر والوں کا تعلق ہے تو وہ سب کافی اچھے ثابت ہوئے۔ میں خود بھی حیران تھی کہ مجھے ان کی طرف سے کوئی منفی رد عمل نہیں ملا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ برا مانیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ البتہ شروع میں انہیں لگا کہ شاید یہ بس ایک وقتی شوق ہے جو کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ میں کبھی ایسی نہیں رہی کہ چند دن یا مہینوں کے لیے کسی چیز میں دلچسپی لوں اور پھر اسے چھوڑ دوں۔ میں جس کام میں لگتی ہوں اسے پورا کرتی ہوں۔ مگر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ نہیں، یہ کوئی وقتی شوق نہیں بلکہ یہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور در حقیقت اب یہی میرا راستہ ہے۔ میں نے اسلام 19 جون کو قبول کیا تھا، اور الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور پردہ کرنا شروع کر دوں گی تو وہ رونے لگیں تھیں۔ انہیں میرے اسلام قبول کرنے پر اعتراض نہیں تھا، مگر پردہ کرنا ان کے لیے ایک تھوڑا جذباتی مسئلہ تھا۔ شاید انہیں لگا کہ ان کی بیٹی بہت بدل گئی ہے، یا شاید عام مغربی سوچ کے مطابق وہ سمجھ رہی تھیں کہ میرا مسلمان شوہر مجھے زبردستی پردہ کرائے گا اور مجھے دبا کر رکھے گا۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑی محبت سے انہیں سمجھایا کہ میں حجاب کیوں کرتی ہوں، اس کی حکمت کیا ہے، اور اللہ نے عورتوں کو کیوں حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زینت چھپائیں۔ میں نے انہیں کچھ سادہ سی کتابیں بھی دیں جن میں بہت آسان الفاظ میں یہ سب سمجھایا گیا تھا۔ لیکن میری امی کنفیوز تھیں، کیونکہ میری کچھ مسلمان سہیلیاں ایسی بھی تھیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں اور بالکل مغربی انداز میں لباس پہنتی تھیں جیسے کہ میں پہنا کرتی تھی۔ تو میری امی کا سوال بالکل فطری تھا۔ وہ مسلمان ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی، تو تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مکمل حجابی بننے کے راستے میں ایک رکاوٹ میری امی کا طرز عمل بھی ہے، لیکن امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اب میری امی پوری طرح سمجھتی ہیں کہ میں اب بھی ان کی وہی بیٹی ہوں۔ ہماری محبت، ہمارا رشتہ بالکل ویسا ہی ہے، چاہے میں جو بھی دھرم قبول کروں۔ کام کی جگہ پر الحمدللہ سب بہت اچھے رہے، کبھی کسی نے مسئلہ نہیں کیا، بلکہ وہاں تو پہلے سے مسلمان ملازمین کے لیے نماز کے لیے ایک کمرہ بھی موجود تھا، یعنی مسلمان ملازمین کی رسپیکٹ تھی۔ یہ ان کی طرف سے بڑی سمجھداری اور نرمی کی بات ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں بے شمار مثبت تبدیلیاں آئیں۔ سب سے پہلی تو میری پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی۔ میں ہمیشہ سے تھوڑی بکھری ہوئی انسان رہی ہوں۔ کاموں کو ٹالنا، چیزوں کو آخری لمحے تک چھوڑ دینا، روٹین برقرار نہ رکھ پانا، یہ سب میرے مسائل تھے، مگر اسلام مجھے ان چیزوں میں بہتر بنا رہا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں نے میری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کر دیا ہے۔ اب دن مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور کام کے لیے روٹین منظم ہو گئی ہے۔ میں اب اپنے کام اسی بنیاد پر کرتی ہوں۔ مثلاً میں کہتی ہوں کہ عصر کے بعد یہ کام کر لوں گی، یعنی نمازیں اب میری روزمرہ کی بنیاد بن چکی ہیں۔ پھر دوستیوں کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں کچھ شاندار نئے مسلمان دوست آئے۔ الحمدللہ وہ سب نہایت خوبصورت دل رکھنے والی لڑکیاں ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں، واہ، یہ لوگ کتنے شاندار ہیں۔ میں اب بھی اپنی غیر مسلم سہیلیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں نے انہیں چھوڑا نہیں، اور سچ کہوں تو جو دوست واقعی مخلص تھیں وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ وہ جنہیں صرف پارٹیوں یا رات کی سیر سے مطلب تھا، وہ خود ہی دور ہو گئیں۔ اب جو دوست رہ گئے ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ سب دل سے میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے میری اصل کے لیے چاہتے ہیں، نہ کہ کسی ظاہری شے کے لیے، اور یہی وہ خالص سچی دوستی ہے جس نے میری زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ پھر میں نے اسلام کی وجہ سے زندگی کا مقصد پایا۔ اسلام سے پہلے میں بہت الجھی ہوئی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ کوئی خالق ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ میں کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی تھی، بس کچھ تو ہے والا عقیدہ رکھتی تھی۔
लेकिन अंदर से खला था, एक बेमानवियत का एहसास। मगर इस्लाम ने मुझे वो मकसद दिया। अब मेरी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ का मतलब है। कोई भी वाक़या, अच्छा या बुरा, अब मुझे बेमकसद नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्लाह की कोई हिकमत इसके पीछे है। जब मैं रिवर्ट होने के अमल में थी और मुसलमानों से बात करती थी, तो वो मुझसे कहते, इस्लाम सब कुछ है, ज़िंदगी के हर पहलू में है। तो मैं हैरान रह जाती और सोचती, ये तो बहुत बड़ा दावा है। लेकिन फिर जब ईमान दिल में उतर गया, तो मैंने देखा कि वाकई ऐसा ही है। इस्लाम ज़िंदगी को मुकम्मल मायनों में बदल देता है, लेकिन खूबसूरती के साथ। ये दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये सोच, किरदार, एहसास, सबको एक तवाज़ुन देता है, और यही तवाज़ुन मेरे अंदर सुकून ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी राय में, अगर आप इस्लाम के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे अहम बात यह है कि तहकीक करें, पढ़ें, समझें, और जब दिल मुतमईन हो जाए तो कबूल करें। और जब आप नमाज शुरू कर देंगे, अल्लाह खुद बाकी सब आसान कर देगा। खुद पर ज़्यादा दबाव ना डालें। जब कोई इस्लाम कबूल करता है, वो ईमान में बिल्कुल नौज़ायदा होता है, और नौज़ायदा बच्चा फ़ौरन चलना नहीं सीखता। इसी तरह ईमान भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। बस शुरू करें, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।